خلیل اللہ، اللہ کا پکا دوست۔ اچھا، یہ لقب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور اللہ کو حضرت ابراہیم کو خلیل کہنا بذات خود بڑا اچھا لگتا ہے۔ اچھا وہ کیسے؟ محدثین نے لکھا ہے کہ جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتی تھی، اور حضرت ابراہیم سے پہلے جتنے انسان ہوئے ہیں کبھی کسی کے داڑھی کے یا سر کے بال سفید نہیں ہوئے۔ یہ جو داڑھی اور سر کے بال سفید ہونا شروع ہوئے ہیں یہ جناب ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئے۔ کہا وہ کیسے؟ تو کہتے ہیں کہ جناب اسماعیل کی شکل حضرت ابراہیم سے بڑی ملتی تھی، بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، تو بعض اوقات لوگ غلطی کی وجہ سے حضرت اسماعیل کو خلیل اللہ کہہ بیٹھتے اور حضرت ابراہیم کو ذبیح اللہ کہہ دیتے، یعنی غلطی لگ جاتی۔ چہرہ جو ہے وہ ایک طرح کا تھا، کبھی اسماعیل کو کوئی دیکھتا تو خلیل اللہ کہہ اٹھتا کہ یہ خلیل اللہ جا رہے ہیں، بعض میں وہ کہتے نہیں نہیں میں تو ان کا بیٹا اسماعیل ہوں، یا کوئی حضرت ابراہیم کو دیکھ کے کہتا یہ ذبیح اللہ ہے، یعنی یہ اسماعیل ہیں۔ احباب ذی وقار، علماء کہتے ہیں کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کے سر کے بال سفید کیے، آپ نے جا کے آئینہ دیکھا، داڑھی کے بال سفید تھے، سر کے بال سفید تھے، کہا یا اللہ اس سے پہلے تو کبھی کسی کے بال سفید نہیں ہوئے۔ کہا میرے خلیل میں نے نشانی رکھ دی ہے تیری، آج کے بعد کوئی غلطی سے بھی تمہیں ذبیح اللہ نہ کہے، اسماعیل کو خلیل اللہ نہ کہے، یہ نشانی ہے اس بات کی کہ تم خلیل اللہ ہو، میں نے تمہیں خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا ہے، اور میں چاہتا یہ ہوں کہ جب بھی خلیل اللہ کہا جائے میرے ابراہیم کو خلیل اللہ کہا۔ احباب ذی وقار، پھر وہاں سے لوگوں کے سر اور داڑھی کے بال جو ہے وہ سفید ہونا شروع ہو گئے۔ کہتے ہیں آپ جب آئینے کے سامنے جا کے کھڑے ہوئے تو سر کے بال سفید تھے، آپ نے اللہ سے عرض کیا مولا یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ بزرگی ہے جو میں نے اپنی طرف سے تمہیں عطا فرمائی، یعنی یہ جو داڑھی اور سر کے بال سفید ہیں یہ ایک طرح سے بزرگ ہونے کی نشانی ہے۔ عموماً تو اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور بندہ ضعیف ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، ایک پہلو تو یہ ہے، لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب انسان کی داڑھی اور سر کے بال سفید ہوتے ہیں تو یہ بزرگی کی علامت ہے کہ یہ بندہ اب بزرگ ہوا چاہتا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ جب داڑھی کے بال یا سر کے بال سفید ہو جائیں تو بندے کو اپنی حرکتوں پہ زیادہ غور کرنا چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ اے حبیب میں تیری امت کے بوڑھے لوگ جو ہیں ان کی داڑھی کے سفید بالوں کا حیا بھی کرتا ہوں، ان کے سر کے سفید بالوں کا حیا بھی کرتا ہوں۔ اور حضور نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا تھا، حضور فرماتے ہیں جس نے میری امت کے بوڑھے شخص کی تقریم کی اس نے میں محمد کی تقریم کی، یعنی یہ سر اور داڑھی کے بال سفید ہو جانا یہ ایک طرح سے بزرگی ہے۔ تو کہا جس نے میری امت کے بوڑھے شخص کی اس کے سفید بالوں کی وجہ سے حیا کی اس نے میں محمد کی حیا کی، اور کہا جس نے اس کی تعظیم نہ کی گویا اس نے میری تعظیم نہ کی۔ تو احباب ذی وقار، حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام وہ اولو العزم پیغمبر کہ جنہیں اللہ نے بہت سارے فضائل عطا فرمائے، بانی خانہ کعبہ کی بنیادیں رکھنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا پکا دوست۔ اچھا پکا دوست بھلا کیا ہوتا ہے؟ اولاد سے زیادہ بھی رب سے پیار کرے، مال سے زیادہ رب سے پیار کرے، اپنی جان سے زیادہ رب سے پیار کرے۔ یہ تین چیزیں عموماً انسان کو بڑی پیاری ہوتی ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے اپنی جان بڑی پیاری ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص، اور بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے نار نمرود میں جا کے بھی اعلائے کلمۃ اللہ بلند رکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آگ میں جا کے بھی جان ہتھیلی پہ بھی رکھ کے حضرت ابراہیم نے اپنے رب کے ساتھ پیار کر کے بتایا ہے کہ ابراہیم واقعی خلیل اللہ ہے، یعنی جان ہتھیلی پہ رکھ دی۔ اور یہ جب نار نمرود میں گئے ہیں علماء نے لکھا ہے کہ وہ آگ اتنی تیز تھی کہ جو پرندہ 1000 کلومیٹر اوپر سے بھی گزرتا وہ جل کے اس آگ کے اندر جو ہے وہ گر جاتا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو جب منجیک میں رکھ کے پھینکا گیا اس آگ میں، اور جب آگ میں گئے تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا میرے خلیل کو نقصان نہیں پہنچانا۔ تو کہتے ہیں اس سے پہلے
حضرت جناب جبریل امین علیہ السلام حضرت ابراہیم کے پاس آئے تو کہا اے اللہ کے خلیل کوئی حاجت ہے آپ کو مجھ سے؟ اب یہاں انبیاء کا ایمان دیکھیں، کہا کوئی حاجت ہے مجھ سے؟ کہا کہ تجھ سے مجھے کیا حاجت ہو سکتی ہے؟ کہا اگر کوئی حاجت ہے تو مجھے بتائیں، میں رب تک پہنچاؤں۔ کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ کیا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا؟ یار ایمان پہ صدقے جائیں۔ کہا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا؟ کہا آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے۔ کہا جس کی وجہ سے میں آگ کے اندر ہوں کیا وہ مجھے جانتا ہے؟ کیا وہ مجھے دیکھتا ہے؟ کہا بالکل دیکھتا ہے۔ کہا جس کی وجہ سے میں آگ کے اندر ڈالا گیا ہوں اگر وہ مجھے دیکھ رہا ہے پھر تمہیں بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ جس کی وجہ سے میں ڈالا گیا ہوں وہ مجھے دیکھتا بھی ہے، وہ مجھے جانتا بھی اور وہ میری حفاظت بھی فرمائے گا، مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ اب آپ ذی وقار جان سے زیادہ جس ہستی کو اللہ کا پیار محبوب ہے اسے خلیل اللہ کہتے ہیں۔